محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے کچھ اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سورج کا چمکنا تو بس ایک بہانہ ہے، سورج کا چمکنا تو بس ایک بہانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے۔ شعر سمجھ مزاد، خود کھایا خود کھانا نہیں کھایا، اوروں کو کھلایا ہے، ہم جیسے غریبوں کو سینے سے لگایا ہے۔ اے پیارے نبی تیرا ایک ایسا گھرانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے، اور وہ شان میں عالی ہے، وہ ہند کے والی ہے، مایوس نہیں ہوتے جو ان کے سوالی ہیں، دربار میں خواجہ کے رحمت کا خزانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے حوالے سے ایک شعر، جو دل میں لیے میرے آقا کی محبت ہے، یعنی اعلیٰ حضرت دنیا کی ضرورت ہے، اس نام سے باطل کے، اس نام سے باطل کے دل کو دہلانا ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ کو قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ پہ گوش گزار کی تھیں، اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ الرحمن 2-4 جمعہ اس ٹاپک پر کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حالات اور ساتھ ہی ساتھ انتخابات وغیرہ کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں، اسی کے پیش نظر کچھ باتیں میں آج جو اپنا ٹاپک ہے انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعہ سے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے دین، مذہب اور سیاست کے اوپر تقریباً 3 جمعہ کنٹینیو میری تقریر ہو چکی ہے، مگر آج کے دور میں ہماری قوم جو سوئی ہوئی ہے ان کو جگانے کے لیے بیچ میں پھر سے کچھ باتوں کو دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن میں کچھ باتیں اسی سے متعلق منسلک آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ رسول وقار صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونے حیات ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں کی زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے، ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، مولائے کائنات ہو، اجلہ صحابہ ہو، اولیاء کبار ہو، ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونے حیات ہیں۔ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کے، مطالعہ کر کے، پڑھ کر کے بہت ساری باتیں ہم اپنی زندگی میں لانے کی، اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کی زندگیاں ہمارے لیے نمونے حیات ہیں، یہ سب جتنے بھی ہیں یوں سمجھ لیں یہ سب کے سب اس نمونے حیات کی جو کامل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کی زندگی کو ہمارے لیے نمونے حیات کے طور پر کامل بنایا ہے، ان کے فیض، ان کے چراغ سے اور ان کی روشنی سے جلے ہوئے چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں۔ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے، تمہیں زندگی گزارنے کے لیے، سلیقہ سیکھنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر راستے پر لانے کے لیے، اپنے آپ کو سکسیس کرنے کے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ اب جب رسول کی زندگی میں سب کچھ ہے اور کامل ہے تو اس سے یہ بھی اخذ کیا جاتا ہے کہ رسول کی زندگی صرف آخرت کے لیے کامل نمونہ نہیں ہے، دنیا کے لیے بھی رسول کی زندگی ہمارے لیے اور آپ کے لیے کامل نمونے حیات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کامل نمونے حیات کیوں ہے، ہم اس آیت مبارکہ کے تحت اس کو سمجھیں گے۔ آج ہم اور آپ کہتے ہیں دین اور دنیا، یہی کہتے ہیں نا، دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما۔ حالانکہ یہ دین اور دنیا یہ الگ الگ نہیں ہے، یہ دین اور دنیا یہ الگ نہیں ہے، یہ دنیا بھی دین ہے اور آخرت بھی دین ہے، یہ دنیا بھی دین ہے اور آخرت بھی دین ہے۔ اس کو انشاءاللہ اس کو بھی ہم قرآن مجید کی آیات کے روشنی میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ کو جو سب سے زیادہ مذاہبوں میں پسند ہے وہ دین اسلام ہے. یعنی اللہ نے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے نا. اس سے ایک بات یہ بھی ہمارے سمجھ میں آئی کہ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں، مذاہب ہیں، وہ سب کے سب میں کچھ نہ کچھ نقص، کچھ نہ کچھ عیب، کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے. اور جو دین اسلام ہے وہ کامل ہے. جو دین اسلام ہے وہ کامل ہے. تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو بہترین دین ہے وہ اسلام ہے. اور ایک جگہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. آج تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا گیا ہے. پتہ یہ چلا جتنے بھی جو اپنا اپنا پرچار کرتے ہیں اپنے مذہب کے حوالے سے، اس میں کچھ نہ کچھ کمی، تو اس کو دین نہیں کہا جا سکتا. اس کو دین ایک نظریہ کہا جائے گا. آدمی کا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم لوگ جس سے جڑے ہوئے ہیں یہ بہتر ہے، وہ اس کا نظریہ ہے. نظریے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کا نظریہ ہو سکتا ہے، اس کی تھیوری ہو سکتی ہے، اس کا نظریہ ہو سکتا ہے، اس کا نظام حیات ہو سکتا ہے، اس میں کمی آ سکتی ہے. مگر جسے اللہ دین کہے اور جسے اللہ کہے کہ ہم نے اسے مکمل کر دیا، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اور اگر کمی ہوتی تو اللہ پسند نہ فرماتا. اللہ نے جسے پسند فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اب رہی بات کہ بھائی دین کہتے ہیں آپ کہ دین تو آخرت کے لیے ہوتی ہے نا. دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ دیندار آدمی ہے، یعنی یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، تقوی شعار ہے، آخرت کی فکر و فراق میں ہے، وہ دیندار ہے. تو دین تو آخرت کے لیے ہے. اگر دین آخرت کے لیے ہے تو پھر دنیا میں رہنے بسنے والے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے تجارت کرنے والے، ضروری اپنے لیے چیزوں کو فراہم کرنے والے، اپنے پڑوسیوں کا، گھر والوں کا خیال رکھنے والے، یہ جو کر رہے ہیں کیا سب دنیا ہے؟ اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ یہ سب دنیا ہے. اس لیے کہ دین وہ ہوتا ہے جو آخرت کی فراق، آخرت کی فکر میں رہے، آخرت کے لیے لگا رہے. یہ چیزیں کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو دنیا ہے یہ بھی دین ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے. اور جو آخرت ہے وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. تجارت انبیاء کی سنت رہی ہے. اگر کوئی تجارت کو انبیاء کی سنت سمجھ کر کے جھوٹ سے، فریب سے، دھوکہ سے بچا کر کے اسلام جو تجارت کا تصور دے رہا ہے، اسی تصور اور طرز کے بنا پر تجارت کر رہا ہے، تو یہ دین ہے. ہاں یہ دین ہے. ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ آپ رزق حلال جو کما کر لا کر اپنے پریوار کو کھلاتے ہو. فرمایا گیا کہ ان پیسوں کا حساب اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں لے گا، کیونکہ آپ جو کر رہے ہو وہ دین کا ایک حصہ ہے، دین کے لیے کام ہے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کو رزق حلال کھلانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا مقام عطا فرمائے گا. وہ جو قیامت میں عزت کا مقام ملا وہ دنیا میں رزق حلال کمانے کی وجہ سے ملا. تو پتہ چلا کہ یہی دین ہے، پتہ چلا یہی دین ہے. اور حدیث پاک میں اللہ کو فرماتے ہیں الدنیا مزرع الآخرہ. فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا
آخرت کی کھیتی ہے. تو اگر پھل کاٹنا دین ہے تو پھل لگانا دنیا کیسے ہو جائے گا؟ سمجھنے والی بات ہے کہ بھئی دنیا آخرت کی کھیتی ہے. حضور فرما دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہاں بیج بو گے آخرت میں کاٹو گے، تو جو آپ کاٹیں گے اگر وہ دین ہے تو جو لگایا ہے وہ دنیا کیسے ہو جائے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ آپ یہاں جو اچھا عمل کر رہے ہیں، شریعت کے دائرے میں کر رہے ہیں، وہ دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے. وہ دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے. کسی کے ساتھ مسکرا کر پیش آنا ثواب ہے، صدقہ ہے، نیکی ہے. راستے سے پتھر ہٹا دینا ثواب ہے، صدقہ ہے، نیکی ہے. کانٹے کو ہٹا دینا ثواب ہے، نیکی ہے. اچھی بات کر دینا ثواب ہے، نیکی ہے. کسی کو سلام کرنا، حسن ظن رکھنا، بھلائی کا ارادہ کرنا، کسی کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یہ نیکی ہے. تو آپ یہ نیکی مرنے کے بعد نہیں کر رہے ہیں، مرنے سے پہلے کر رہے ہیں. اور اگر مرنے سے پہلے کر رہے ہیں تو دنیا میں کر رہے ہیں، اور اگر مرنے سے پہلے کر رہے ہیں تو دنیا میں کر رہے ہیں. اور اگر دنیا میں یہ کام کرنے پر آخرت میں بھلائی مل رہی ہے تو پھر یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے. دنیا ہم نے بنایا ہے، اسے دنیا ہم نے بنایا ہے اسے. آپ صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، اولیاء اکرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، محدثین اعظام کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم چلے گا کہ انہوں نے اس دنیا کو دین بنا دیا. سنت رسول کے مطابق فاضل بریلوی سوتے ہیں، ثواب ہے. یہی دین ہے، یہی دین ہے. تو اب قرآن مجید کی آیات کو جب ہم پڑھیں گے تو معلوم چلے. اللہ فرماتا ہے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین کامل نمونے حیات ہے. رسول کی زندگی تمہارے لیے کامل ہے. اپنی زندگی گزارنے کے لیے تمہیں اس کامل کو چھوڑ کر کے کسی نامکمل کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کامل کو چھوڑ کر کے، کامل زندگی کو چھوڑ کر کے، جہاں پر سب کچھ ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب رہی بات کہ بھئی یہ دنیا، اسے آپ دین کہہ رہے ہیں، آخرت کو بھی دین کہہ رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ فاتحہ میں، مالکی یوم الدین. یہاں دین سے مراد دن رات نہیں. وہ مالکی یوم جو کہا، یوم کا معنی دن ہو گیا، یوم کا معنی عربی میں دن ہو گیا. وہ یوم الدین جو ہے وہ دین سے مراد دن نہیں، رات دن نہیں، وہ دین سے مراد دین ہے. اس دین کا معنی اللہ نے کہا مالکی یوم الدین، قیامت کے دن، یعنی دین کا، قیامت کے دن کو بھی دین کہا گیا. قیامت کے دن کو دین کہا گیا. روز جزا کا دن ہے نا، اس کو یوں سمجھ لیں، روز جزا کا دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، روز جزا کا مالک ہے نا. تو کیا فرمایا مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک. تو آخرت کو اللہ نے قرآن مجید میں دین کہا ہے نا. آخرت کو اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ دین ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آخرت دین ہے نا. آخرت جو ہے وہ دین کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، 13واں پارہ موجود ہے. یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں کہ جو اپنے ایک خاص اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیے، اپنے پاس رکھ لیے،
تو ان کو ایسا روا نہیں تھا، بغیر کسی بات کے اپنے پاس رکھ لینا ایسا روا نہیں تھا. انہوں نے رکھا تو اس کے حوالے سے ایک جملہ استعمال فرمایا کہ دین کا مالک، یعنی جو بادشاہ تھا مصر کا، جو مصر کا بادشاہ تھا وہ اس وقت حاکم تھا. وہ سب کیا تھا؟ حاکم تھا. تو اس کے نظام سلطنت کے حوالے سے، اس نظام کے حوالے سے، اس بادشاہ کی بادشاہیت کے حوالے سے قرآن نے کہا کہ ان کے نظام کے تحت، یعنی ان کے دین کے تحت ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کے اوپر یہ روا نہیں. تو ان کی سلطنت کو، ان کے نظام کو قرآن نے دین کہا. دین الملک، قرآن نے کیا جملہ آیا؟ دین الملک، اس بادشاہ کا دین. ہاں، اس بادشاہ کا، اس دین سے مراد اس بادشاہ کا نظام سلطنت ہے، نظام حکومت ہے. اس سے پھر ایک بات اور معلوم پتا چلا ہم کو، وہ یہ کہ بھائی جو بھی دنیا میں مذاہب ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ سب نظام ہو سکتے ہیں، اپنا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، اپنی اپنی تھیوری ہو سکتی ہے، مگر دین نہیں ہو سکتا. وہ دین، کیونکہ قرآن میں جس بادشاہ کے نظام حکومت کو دین کہا گیا ہے وہ صرف مصر ہی تک محدود تھا، وہ صرف مصر ہی تک محدود تھا. اور دین اسلام جو ہے وہ اس دن کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے. وہ اس دن کے لیے بھی ہے. اور تھوڑی سی بہت مشکل ہو جا رہی گفتگو آپ لوگوں کے لیے، میں اس کو ہلکا سے ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو قرآن مجید میں مالک یوم الدین کہا، یعنی آخرت کے دن کو بھی دین کہا، اور دنیا میں کسی کی حکومت چل رہی ہے اس نظام حکومت کو بھی دین کہا. اب اس سے پتہ یہ چلا اس دین کے دو پارٹس ہیں، اس دین کے دو حصے ہیں، ایک آخرت کا اور ایک دنیا کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آخرت کا جسے مالکی یوم الدین میں فرمایا، اور ایک دنیا کا جسے دین الملک کہہ کے قرآن میں یاد کیا گیا. تو پتہ کیا چلا کہ ایک آخرت کا اور ایک دنیا کا. اب دنیا و آخرت کے دین کا کیا معنی ہے، اب اسے سمجھاتا ہوں، سنیں. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جو کام آخرت کے لیے کرو، آخرت کی بھلائی کے لیے کرو، آخرت کی بہتری کے لیے کرو، اسے مذہب کہا گیا ہے. اسے کیا کہا گیا ہے؟ اسے مذہب. یہ فلاں مذہب کا ماننے والا ہے، یعنی فلاں کا پیروکار ہے، فلاں کے طریقے کو اختیار کر رہا ہے، اسے مذہب کہا گیا. آخرت کے دین کو مذہب کہا گیا. اور جو دنیا میں جس دین کی بات ہم اور آپ کر رہے ہیں، اس دین کو سیاست کہا گیا ہے. اس دین کو کیا کہا گیا ہے؟ اب رہی بات، جب اس کو سیاست کہا گیا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام میں سیاست ناجائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام میں سیاست ناجائز نہیں ہے. اسلام میں سیاست جائز ہے، بلکہ اسلام میں سیاست دین کا ایک حصہ ہے. اسلام میں سیاست کیا ہے؟ دین کا. اب یہاں پر بات یہ تھی، بہت سے لوگ جو کم علمی کی وجہ سے، علماء اکرام کو یہ سب سیاست میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہے نا. علماء اکرام کو ان سیاست میں نہیں پڑھنا چاہیے. عالموں کا کام تھوڑی ہی ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ عالموں کا کام نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلایا گیا، آپ کو قید خانے سے بلایا گیا، اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتاؤ. آپ نے بتایا کہ تعبیر اس کی یہ ہے کہ ایسا ایسا موسم آئے گا، سارے گلے تمہارے ختم ہو جائیں گے، خشک سالی کا موسم، قحط سالی آ جائیں گی. تو کہا کرنا کیا چاہیے؟ کیا کہا؟
کرنا کیا چاہیے؟ سورہ یوسف میں موجود ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اس نے کہا کیا کرنا کیا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے وزیر خزانہ بنا دو. قرآن مجید میں موجود ہے حضرت رسول اسلام نے کیا کہا کہ مجھے. جب ایک نبی وزیر خزانہ ہو سکتا ہے تو اگر علماء سیاست میں آئے تو برائی کیا ہے؟ ارے بھائی ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ہم انبیاء کے طرز عمل کو اپنائیں، ہے نا. ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ نبیوں کی زندگی کو فالو کرنا کام ہے نا، ہے نا. بزرگان دین کی زندگی کو فالو کرنا کام ہے نا. تو انبیاء کی زندگی کو فالو کرنا، نبی کی زندگی کو فالو کرنا کام ہے. تو اب پتہ یہ چلا کہ سیاست وہ کر سکتا ہے جو سیاست کا اہل ہو، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ مفتی ہو. ٹھیک ہے، جو اس کے رگ و ریشے سے واقف ہے نا، جو اس سے واقف ہے، جو اس کا اہل ہے، وہ سیاست کر سکتا ہے. تو پتہ اطلاع کہ سیاست بری چیز، سیاست کو برا ہم نے بنایا ہے، سیاست کو برا ہم نے بنایا ہے. سیاست کو برا کیسے بنایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو بتا دوں میں. کچھ لوگ جو ہے وہ سیاست کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا. تو سیاست کے لیے دین نہیں ہے، دین کے لیے سیاست ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سیاست کے لیے دین وہ جو ٹوپی داڑھی لگا کر کے 2-3 دن کے نمازی بن جاتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے ہم کو ووٹ دیا جائے، فلاں کیا جائے، یا کچھ لوگ جو ہے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ کام بن جائے اپنا. تو وہ سیاست کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں. تو سیاست کے لیے دین نہیں ہے، دین کے لیے سیاست ہے. اب آپ بولیں گے حضرت دین کے لیے سیاست کیسے ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، سنو. جب بھی ناموس رسالت پر بات آئے اس وقت اگر آپ کی سیاست کام آ جائے تو سمجھو کہ آپ کی سیاست بہتر ہے نا. نبی کی گستاخی ہو اور منہ میں ٹیپ چپکا رہے اور کہے کہ بھائی میں دیندار ہوں، میں سیاسی آدمی ہوں، تو تم اگر سیاست کے لیے دین کا استعمال کر رہے ہو تو نہ تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی وقت ہے، نہ اللہ اس کے رسول کے یہاں تمہاری کوئی وقات، کوئی حیثیت ہے نا. اب رہی بات، سیاست تو کرنی ہے، سیاست ہمارے بزرگوں نے کی ہے، مگر وہ سیاست آج کی جھوٹی سیاست نہیں ہے. وہ سیاست جو ہے، میں یہ ساری بات اس لیے بتایا کہ بھائی سیاست دین کا ایک حصہ ہے. بہت سے لوگ سیاست کو غلط سمجھتے ہیں. سیاست غلط نہیں ہے، بری چیز بری ہے. مثال کے طور پر کھانا پینا پانی یہ سب جو ہے نا، یہ سب فی نفس ہی خراب نہیں ہے. بری چیز ہے کیا کھانا پینا؟ بری ہے کیا؟ اس کو طریقے میں لانے کا جو استعمال ہے اگر وہ غلط ہے تو وہ چیز غلط ہے. کھانا اور روٹی کھاتے ہیں، بازار سے گیہوں لے کر کے آتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، تو وہ جو چاول گیہوں جو ہم لاتے ہیں وہ چیز فی نفس ہی صحیح ہے. اگر آپ کا کمایا ہوا پیسہ حرام کا ہے اب وہ کھانا آپ کے لیے حرام ہے. وہ کھانا فی نفسی حرام نہیں ہے. وہ چاول، وہ گیہوں، وہ آٹا فی نفسی حرام نہیں ہے. اسے جس حرام پیسے سے لایا گیا ہے اس کی بدولت وہ چیز حرام ہو گئی ہے. اگر اسی ایک ہی دکان ہے، اس میں گیہوں ہے، ہم بھی گئے آپ بھی گئے، آپ کا پیسہ اچھا والا ہے، وہی چاول ہے، وہی گیہوں ہے، آپ لے کر گئے، وہ آپ کے لیے حلال ہو گیا. میرا پیسہ حرام کا ہے، اسی چاول اسی گیہوں کو ہم خرید کے لائے، میرے لیے حرام ہو گیا. وہ چیز فی نفس ہی جائز ہے. اسے اگر حرام کیا جا رہا ہے تو ہمارا طریقہ حرام کر رہا ہے.
تو سیاست جو ہے یہ فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے، یہ سیاست اسلام کا ایک حصہ ہے، اسے برا کرنے والے، اچھا کرنے والے یہ انسان ہے۔ اگر آپ اچھی سیاست کریں گے تو سیاست اچھی ہے، اور اگر بری کریں گے، دوسروں پر جبر کریں گے، ظلم کریں گے، دوسروں کو تکلیفیں دیں گے تو وہ چیز بری ہے۔ اس پر ایک لمبی بڑی سی گفتگو ہو سکتی ہے، میں نے پہلے کہا کہ 3 جمعہ کنٹینیو اس پر گفتگو اپنی ہو چکی ہے۔ عرض یہ کرنا ہے، بات یہیں تک کہ 5 منٹ باقی ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ حالات حاضرہ کے تحت ہم کو اور آپ کو کیا لاحیہ عمل تیار کرنا چاہیے جس سے ہمارا معاشرہ مضبوط ہو جائے، ہے نا؟ میں نے پہلے کہا کہ سیاست بری چیز نہیں ہے، اسے اچھا کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ اچھا رہنے کے لیے ہم کو اور آپ کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے نمبر 1 پر ایک چیز ہماری قوم میں، وہ چیز ہے ہم لوگ کسی بھی چیز کو بھاؤ نہیں دیتے۔ کسی بھی چیز کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ارے ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہو جائے گا، ہے نا؟ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہو جائے گا؟ ایک ووٹ سے سرکاریں گرتی بھی ہیں، سرکاریں بنتی بھی ہیں، اور ووٹ یہ آپ کا حق ہے دینا۔ ووٹ دینا کیا ہے آپ کا؟ اب آپ سوچئے کہ بھائی جو 3-4% جو سکھ لوگ ہیں کتنے مضبوط اور مستحکم ہیں، کتنے مضبوط ہیں کہ آج کوئی بھی ان کے خلاف اپنی زبان کھول نہیں سکتا۔ اور ہم کتنے پرسنٹ ہیں؟ 33 کروڑ، ہے نا؟ 33 کروڑ سے زیادہ آبادی ہماری ہے، اور کوئی جس کو شوچالے کے بعد دھونے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کو گالی دے رہا ہے، ہماری مسجدوں سے مدارس سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ ہم 33 کروڑ ہو کر کے بھی اگر آج ہم دبائے جا رہے ہیں، کمی کہاں ہے؟ کمی کس جگہ؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم صرف آئے 2 رکعت نماز پڑھے، جمعہ کی چلے گئے، کھائے 500 روپے دن کی کمائی ہوئی، کھائے سو گئے، اور ابھی کیونکہ الیکشن کا زمانہ پیریڈ آ گیا تو ابھی حال یہ ہے کوئی 500 اس سے لے رہا، کوئی 1000 اس سے لے رہا، اور یہ 500,000 روپے اپنا ووٹ بیچ کر کے، اور جب یہی لوگ ہمارے اوپر قبضہ جماتے ہیں اور ہماری مسجدوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تب ہم آنسو بہاتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کیا تکلیفیں ہو رہی ہمارے اوپر؟ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ اگر ان تکلیفوں سے بچنا ہے تو اپنے ووٹ کی قیمت کو سمجھو، آپ اپنے ووٹ کی قیمت کو سمجھو۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہمارا اور آپ کا یہ جمہوری ملک ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، اور جب یہ ہمارا حق ہے تو اس حق کو اس طریقے سے لو کہ کوئی دوسرا اگر تمہارے ساتھ کوئی بات کرنے کی سوچے بھی تو پہلے آپ کے جو اوپر ہے یا آپ کے جو بیک گراؤنڈ میں ہے، جو آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ ہیں، ان کو دیکھ کر کے سوچے کہ بابا ان کو بولنے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے مجھے 10 بار اپنے آپ کے بارے سوچنا ہوگا۔ اگر یہ طریقہ ہم نے اختیار کیا تو کوئی مائک کا لال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے بچوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے اوپر ظلم زیادتی نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہے ابھی پچھلے الیکشن میں کرناٹک کی سرزمین پر علماء کرام نے اس کی طرف توجہ دی، حالات کیسے کیسے بدلے، جو سینہ چوڑا کیے ہوئے تھے سینہ سکڑ گیا ان کا، جو سینہ چوڑا کیے ہوئے تھے سینہ سکڑ گیا ان کا کہ نہیں بابا ان کے اندر جاگرتی پن آ گئی ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی کو اٹھا سکتے ہیں، کسی کو بٹھا سکتے ہیں، تو اپنا ووٹ اس طریقے سے ڈالیے
میں تو یہ کہوں گا بھائی کہ متحد ہو جاؤ گے تو کہلاؤ گے غازی، اور منتشر ہو جاؤ گے، منتشر رہو گے تو فرقوں میں بٹ جاؤ گے، ہے نا؟ اگر متحد ہو کر کے ہم کو کسی ایک ہی کو، ایسا آدمی جو ہمارا نمائندہ ہو، جو ہماری بات وہاں تک پہنچائے، ایسے ویسے چپور گنجو کو نہیں کہ بس کھا لیا، کھانے کے بعد بیٹھ گیا، ایسا نہیں، وہ آدمی جو صحیح معنوں میں ہمارا کام کرے، متحد ہو کر اس ایک آدمی کو ہم آگے بڑھائیں کہ جہاں بھی ہماری مسجدوں کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے، خانقاہ کے حوالے سے، سوسائٹی کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے جہاں بھی کوئی لب کشائی، لب کھولنے کی کوشش کرے تو یہ بندہ نمائندہ بن کر کے ہمارا وہاں پر کھڑا رہے۔ اگر ایسا کوئی آدمی، اگر آپ اور ہم سب مل کر اس کو آگے بڑھائیں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ ہم جیت گئے، کوئی بھی ہمارے طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا۔ ایک چیز اور بات ہو گئی، باپ رے باپ، بس آخری بات وہ یہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ کب بولتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ وہابیوں سے دور رہو، ہے نا، تبلیغیوں سے دور رہو، ان سے بچو، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ مولوی لوگ آج بھی اسی میں پڑے ہوئے ہیں، ہے نا، آج بھی اسی مولوی اسی میں پڑے ہوئے ہیں، اب بھی متحد کی بات نہیں کریں گے یہ لوگ، بولتے کہ نہیں بولتے؟ مگر سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، شریعت کے معاملے میں اتحاد ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ گمراہ، اگر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے تو، ہے نا، اگر وہ نبی کا گستاخ ہے تو کبھی بھی اس سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کیا؟ اس سے اتحاد ہو سکتا ہے کیا؟ جہاں پر اتحاد نہیں ہو سکتا وہاں پہ یہ کہتے اتحاد ہو جاؤ، اتحاد کر لو، اور یہاں پر اتحاد کی ضرورت ہے تو میاں اس سے 10,000 لے کے بیٹھے ہیں، اس سے 5,000 لے کر کے بیٹھے ہیں، نہیں ہم تو ان کو دیں گے، ہمارا آدمی ہے۔ یہاں تم قوم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہو، پارا پارا کر رہے ہو، ہے نا، جہاں ضرورت ہے کہ یہ چیز سیاسی ہے، اور نبی تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تمہارا ماننا الگ ہے وہ تم جانو، ہمارا ماننا اور ہے یہ ہم جانتے ہیں، ہے نا۔ لیکن ایک ظاہراً وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جبکہ حضور مفتی اعظم ہند نے فرما دیا ہے کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اعلیٰ فرماتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ تو جہاں اتحاد ممکن نہیں ہے وہاں اتحاد کی بات کرتے ہیں، اور جہاں اتحاد ہو سکتا ہے وہاں میاں پیسے لے کے بیٹھے کھائے ہوئے ہیں۔ اگر اتحاد کرنا چاہتے ہو تو اب وقت ہے ایک ساتھ ہو کر کے ایک ایسا لیڈر چنو جو تمہاری نمائندگی کرے، ہے نا، جو قوم مسلم کی نمائندگی کرے۔ باتیں بہت ساری تھی، وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بولنے کی غلطیوں میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔